جی بالکل ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق اور رحمت کے ساتھ الحمدللہ امہات المومنین سیریز جو ہے آج اس ماں تک پہنچی ہے جس ماں کو ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، اور یقیناً یہ وہ ہستی ہیں جو انتہائی عبادت گزار، متقی اور زہد و ورع کی پیکر تھیں، اور آپ کی عبادت کی گواہی خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے دی، اور یقیناً آپ کی دیگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھیں، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ جو تھیں، وہ بھی آپ کی عبادت کی گواہی دیتی نظر آتی ہیں، اور آپ انتہائی قناعت کرنے والی اور انتہائی کانے اور انتہائی فیاض اور سخی شخصیت کی مالکہ تھیں، اور یقیناً آپ کی رفاقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 سال رہی، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب ہوا تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو ولیمے کی جو دعوت فرمائی وہ بہت بڑی دعوت فرمائی، اس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا، اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے، آپ کے مناقب کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے آج جاننے کی کوشش کریں گے، اور آج ہماری رہنمائی کرنے کے لیے جس طرح اس سیریز میں ہمارا ساتھ 2 شخصیات دے رہی ہیں، میں انتہائی شکر گزار ہوں جس طرح وہ ایک ایک ہماری اس ماں کے حوالے سے اس مختصر سے وقت کے اندر موضوع کا احاطہ فرماتے ہیں، ایلیبوریٹ کرتے ہیں اور وضاحت فرماتے ہیں، اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور زندگی کے مختلف پہلو جہاں سے ہمیں اسباق مل رہے ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، جو ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب، انٹرنیشنل سیریز اسکالر ہیں۔ دونوں شخصیات اس سیریز میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، اور یقیناً ہم ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنا زیادہ فیڈ بیک دے رہے ہیں، خصوصاً اس سیریز کے حوالے سے۔ بہت سارے احباب جو ہیں کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جس طرح آپ رسپانس دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس ادنیٰ سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے جو پروگرام ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ترتیب دیا گیا، اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں شاہ صاحب کی خدمت میں جاتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت زینب بنت جحش ہماری ماں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، زوجہ محترمہ، آپ کے فضائل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام ازواج کے بیان کی، آپ کے بیان فرمائے، اور خصوصاً آپ کے حوالے سے تو الگ سے ایک چیپٹر جو تھا وہ آیا، اور بڑی خوبصورت اس میں رہنمائی فرمائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ناظرین کی خدمت پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اسامہ بخاری صاحب اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ PNN نیوز کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان نفوس قدسیہ، ان پاک باز ہستیوں، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، ان کا ذکر خیر کرنا بلا شبہ یہ ہماری زندگی کا حاصل اور سرمایہ ہے، بے شک، اور ہمارے لیے وہاں سے دروس زندگی واضح ہوتے ہیں، اصول زندگی نمایاں ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب اور خاص طور پر ہماری خواتین اسلام ان چیزوں کو سمجھیں، حفظ جاں بنائیں، یاد رکھیں، اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں کہ اسی میں سعادت ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری ترقی اور 2 جہانوں کی نجات ہے۔ بے شک، بے شک۔ جہاں تک تعلق ہے آج ہماری گفتگو جو ہے حضرت ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ بنو اسد قبیلے سے تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب، سردار عبد المطلب کی بیٹی، سردار عبداللہ کی ہمشیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان محترمہ امیمہ بنت عبد المطلب کی یہ صاحبزادی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر السابقون الاولون صحابہ میں یہ بھی شامل ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی شادی کا خود فیصلہ فرمایا تو فیصلہ کیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنے کا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انہوں نے بطور تحفہ دیا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد فرما دیا تھا، مگر انہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وابستہ کر دی۔ والد آئے، چچا آئے تو ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور پورے عالم میں وہ محمد بن عبداللہ کے نام سے مشہور تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متبنہ بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ زید بن حارثہ کی بجائے وہ زید بن محمد بن عبداللہ اس نام سے جانے پہچانے جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کا پھر نسب وہ بیان کیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا، تو آپ حضرت زینب کے پاس تشریف لایا اور فرمایا
میں یہ چاہتا ہوں ان ازوجکی زیدن کہ تمہارا نکاح میں زید کے ساتھ کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ لکنی لا ارضا لنفسی یا رسول اللہ انا بنت عمتی کا، آقا میں آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، میں ایک عظیم خاندان کے چشم و چراغ ہوں، بنو اسد سے میرا تعلق ہے اور میں آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوں. یہ لفظ کہا بنت عمتی کا، تو آپ میرا نکاح ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ کر رہے ہیں. ابھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آسمان سے قرآن نازل ہوا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، کہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دے تو پھر وہ اپنی مرضی پہ چلے. تو حضرت زینب کی ایمان کی بلندی دیکھیے. یہ آیت مبارکہ سننے کے بعد فوراً یہ عرض کرتی فوراً اللہ کے رسول میں راضی، میں خوش آپ کے فیصلے پر، میں خوش. چنانچہ آپ نے نکاح آپ کا حضرت زید کے ساتھ کر دیا رضی اللہ عنہ. اور پھر اس کے بعد یہ نباہ نہ ہو سکا، مزاج میں بہت اختلاف تھا. بالآخر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا، چونکہ عرب کے اندر ایک رسم تھی کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا یا منہ بولا باپ بنا لیا جاتا تھا، تو اس کے لیے وہ فیصلے اور احکامات دینی وہی سمجھتے تھے کہ جو حقیقی باپ اور بیٹے کے ہوتے ہیں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو بھی ختم فرمانا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے کروانا تھا. تو اللہ پاک نے 1 لاکھ اور کئی ہزار صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں لیا ہے، وہ بھی حضرت زید کا، اور حضرت زینب کی برکت سے لیا ہے کہ حضرت زینب کے وہ صاحب کا شوہر تھے. فلما قضا زید، یہاں میں ایک جملہ بس کہہ کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت زینب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح کیا نا، علماء فرماتے ہیں، حضرت امام شوکانی فرماتے ہیں کہ وہ عام نکاحوں کی طرح نکاح نہیں تھا. جیسے عام نبی پاک امہات المومنین کے ساتھ ازواج مطہرہ نکاح کیا، ایسے نہیں تھا، یہ سیدھا آسمان سے ہوا. چنانچہ حضرت زینب تمام امہات المومنین کے سامنے فرمایا کرتی تھی کہ تم میرے ساتھ مقابلہ کیسے کر سکتی ہو، زوجکن احالیکن وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات، تمہارے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے خاندانوں نے کیے اور میرا نکاح 7 آسمانوں کے اوپر سے میرے اللہ نے نبی پاک کے ساتھ کیا. یہ کتنا بڑا شرف اور اعزاز ہے ناظرین کرام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونا ہے. لیکن یہ اس سے بھی بڑا اعزاز تھا کہ آپ کا نکاح خود آسمانوں پر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا.